پیغام نمبر 7۔ دانیل تیسرا باب 17 سے 18 آیات۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑوانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ دانیل چھٹا باب 21 سے 22 آیات۔ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ اب تک جیتا رہ، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور سمندر پار کی 2500 سے زائد شاخوں کی کلیسیاؤں کے ممبران جو امریکہ، کینیڈا، ہونڈورس، پیرو، ارجنٹینا، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈ، کینیا، یوگنڈا، کانگو اور مصر، چین، جاپان، پاکستان، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، بھارت، منگولیا میں ہیں، اور اس ملک کی ذیلی شاخوں کی کلیسیاؤں اور گرجوں کے ممبران، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے شرکت کرنے والے اراکین اور ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین۔ یہ نیکی کے متعلق 7واں اجلاس ہے، اور میں دانیل اور اس کے 3 دوستوں کی بھلائی کے متعلق بیان کروں گا۔ گزشتہ اجلاس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دانیل اور اس کے 3 دوستوں کو غیر اقوام اسیری میں لے گئے تھے، لیکن انہوں نے کلی طور پر خدا کی اچھی مرضی کو پورا کیا۔ انہوں نے اس چیز سے نفرت کی جو خدا کو ناپسندیدہ تھی، یہاں تک کہ انہوں نے خدا پر اپنے اعتماد کو نہ چھوڑا اور نہ ہی سمجھوتا کیا، چاہے انہیں اپنی زندگیاں بھی قربان کیوں نہ کرنی پڑی۔ خدا باپ نے اس بات کو بہت بھلا جانا۔ وقتوں اور حالات کی تبدیلی کے باوجود ان کی خدا کی مرضی کی پیروی میں کامل رفتاری خدا کو بے حد پسند آئی، اور اس نے انہیں عظیم قوت اور تعظیم عطا فرمائی۔ اس دنیا میں چند افراد ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نگاہ میں راست بازی کے لیے اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن نیکی کے بغیر راست بازی نہ تو کامل ہوتی ہے اور نہ ہی خوشنما پھل لا سکتی ہے۔ اس منظر کے ذریعے جس میں دانیل اور اس کے 3 دوستوں نے سمجھوتا نہ کیا اور خدا پر جان دینے تک توکل کیا، ہم ان کے دلوں اور اقرار کی بھلائی کے متعلق جان سکتے ہیں۔ میں ان کے لبوں کے اچھے اقرار کے اور ان کے نیک دل کے بارے میں
جس نے خدا کے دل کو بھی متاثر کیا منادی کروں گا۔ میں یسوع کے نام میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کے وسیلے آپ خدا باپ اور ہر ملنے والے دل کو متاثر کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں دانیل کے 3 دوستوں کے بارے میں بیان کروں گا جنہیں آگ کی تپتی بھٹی میں پھینک دیا گیا، لیکن خدا نے انہیں بچا لیا۔ انہیں ایسی آزمائش میں سے گزرنا پڑا جس میں انہیں سونے کی مورت کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آگ کی جلتی بھٹی میں پھینکا جانا تھا۔ اس وقت ان کا بادشاہ انتہائی غضبناک ہوا اور انہیں کہا، کیا یہ سچ ہے سدرک، میسک اور ابدنجو کہ تم میرے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی میری نصب کردہ سونے کی مورت کو سجدہ کرتے ہو؟ وہ اطلاع کو پرکھ رہا تھا۔ وہ انہیں دھمکاتے ہوئے کہتا ہے، اب اگر تم اس مورت کے آگے جھک کے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم سجدہ نہیں کرو گے تو تمہیں فی الفور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ دھمکی نہیں دے رہا تھا، اور اس نے مزید کہا، تو وہ کون سا خدا ہے جو تمہیں میرے ہاتھوں سے چھڑا سکتا ہے؟ اس نے ان کی قوت ارادی کو دھمکی سے اور ڈھارس سے مات دینے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے دانیل 3 باب کی 16ویں آیت میں سیدھا جواب دیا، اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ انہوں نے بھٹی میں پھینکے جانے اور موت کی دھمکی کے باوجود مورت کے آگے جھکنا اور سجدہ نہ کرنے سے اپنے مضبوط ارادے کا واضح مظاہرہ کیا۔ بس انہوں نے دلیری سے دانیل 3 باب کی 17ویں آیت میں اقرار کیا، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ یہ وہ اقرار ہے جو جسمانی لوگوں کو غضبناک کرتا ہے، لیکن ان کے بھلے ایمان اور اقرار نے خدا کو بے حد خوش کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے بالکل واضح الفاظ میں قادر مطلق خدا کا اعلان کیا، جس نے انہیں کہا، کون سا معبود تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ جب انہوں نے اپنی جان کے خطرے کے باوجود بھی خدا پر اپنے بھروسے پر سمجھوتا نہ کیا تو خدا نے اس کو بہت بھلا جانا۔ ان کا وہ اقرار جسے عمدہ خیال کیا گیا 18ویں آیت میں ظاہر ہوتا ہے، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبود کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کی جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ چاہے ہمیں آگ کی بھٹی میں ہی کیوں نہ پھینک دیا جائے، ہم سونے کی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم تیرے معبودوں کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کرے، یعنی اگر خدا انہیں آگ کی جلتی بھٹی سے نہ بھی بچائے، تو بھی انہوں نے یہ پختہ اقرار کیا کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان کی جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ برائے مہربانی اپنے ایمان کا، بھلائی کا اور اپنے اقرار کا جائزہ لیجئے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کو آگ کی تیز بھٹی میں پھینکا جانے والا ہے، آپ کا وہاں پر ہلاک ہونا یقینی ہے، آپ نے فقط مورت کے سامنے سجدہ ہی کرنا ہے، فقط ایک مرتبہ، بس اتنا ہی۔ آپ کو دوبارہ ایسا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بار بار ایسا نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے یہ اقرار اس لیے نہیں کیا کہ وہ خدا کی نجات بخش قدرت پر بااعتماد نہیں تھے،
انہیں یہ یقین تھا کہ خدا انہیں چھڑانے پر قادر ہے، لیکن انہوں نے اپنی دلی اچھائی سے اقرار کیا کہ اگر وہ نہ بھی بچے تو بھی خدا پر ان کا توکل اور محبت کامل رفتار ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ وہ خدا پر کامل بھروسہ رکھتے تھے جو ان کی جانوں کا مالک تھا، اور سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا۔ جینا یا مرنا ان کے نزدیک اہم نہیں تھا، لیکن وہ اس حقیقت میں خوش تھے کہ وہ خدا کی مرضی کو ہر صورت میں پورا کریں گے۔ انہوں نے اس بات کی خواہش نہ کی تھی کہ انہوں نے خدا کے لیے جو کچھ کیا خدا اس کا اجر دے گا۔ اسی طرح جب ہم خدا کی عطا کردہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں اور جان لیوا حالات کے سامنے بھی شکایت کرتے اور نہ ہی بوجھ محسوس کرتے ہیں، تو خدا ہمارے دلوں کو بھلا گردانتا ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ حقیقی ایمان کیا ہے، خدا پر اندھا اعتماد اور خدا کو محبت کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا کیا ہے۔ آپ کو روح میں آنے کے لیے اسے سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے گناہ اور خطائیں کی ہیں تو آپ کو آزمائشوں اور مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا اپنے عدل کے مطابق آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر آپ شکایت کرتے اور بڑبڑاتے ہیں تو آپ خدا کی نظر میں بچے ہیں۔ چاہے آپ نے اپنے اس منصوبے میں جو آپ نے دعا کے ساتھ بنایا تھا اپنی پوری کوشش بھی کی ہو، اور اگر آپ کا منصوبہ ترقی پذیر نہیں ہوا اور مشکلات کا شکار ہوا تو آپ اپنے دل میں کیا محسوس کریں گے؟ کیا آپ نے شکر گزاری کھو دی اور کہا انتھک محنت مالی برکت سے خدا کی بادشاہی کو وسعت اور خدا کو جلال دینے کی سوچ رکھنے کے باوجود میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ کہتے ہوئے افسوس محسوس کرتے ہیں خدا باپ میری اپنی ذمہ داریوں میں وفاداری اور مستعدی کے باوجود بھی تو نے مجھے حقیقی برکت میں کیوں دیر کر دی؟ میں آپ کو اپنی زندگی کے بیتے ایام یاد کرنے کا کہتا ہوں جب آپ دل برداشتہ اور مایوس ہوئے اور آخر کار جوابات کے حصول کو ترک کر دیا۔ اگر دانیال اور اس کے 3 دوستوں کی مانند آپ کا دل بھی بھلا ہوتا تو آپ کبھی بھی تعصب، دل برداشتہ یا مایوسی محسوس نہ کرتے، بلکہ آپ اس حقیقت سے خوش اور مطمئن ہوتے کہ جو کچھ آپ نے بویا اور خدا پر اس کی مرضی کے مطابق ایمان سے عمل کیا ہے وہ اس نے قبول کیا ہے۔ خدا کی سوچیں انسانی سوچوں سے بلند ہیں، اس لیے جب آپ کے منصوبے کامیاب نہیں ہوتے تو آپ کو مایوس اور دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کبھی بھی ان کو جو اس پر پورے دل سے توکل کرتے ہیں اجر دینے میں بالکل بھی ناکام نہیں ہوتا۔ انسانی حدود کے تحت انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کو مقرر کرتا ہے اور ان کی تمنا کرتا ہے، لیکن خدا لامحدود ہے اور یہ جانتا ہے کہ ہر فرد کے لیے کیا بہترین ہے۔ خدا اپنے پر توکل رکھنے والے بچوں کو بہترین چیزیں دینا چاہتا ہے۔ اگر بھلے خدا پر آپ کا ایمان بنا کسی لغزش کے استوار ہے، اس وقت بھی جب وہ آپ کو کچھ دے یا نہ دے، اور گو کہ وہ آپ کے ایسے حالات کی جانب رہنمائی کرے جو آپ کے منصوبے سے مختلف ہوں، تو وہ آپ کو ایک بھلا انسان قیاس کرے گا۔ خدا ان فرزندوں کو لازماً عمدہ چیزیں دیتا ہے جن کا بھلے خدا پر ایمان استوار رہتا ہے۔ دانیل کے 3 دوستوں کو 7 گنا زیادہ آنچ والی بھٹی میں ڈالا گیا، پس بادشاہ نے اپنے کہنے کے موافق کیا اور اس کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کر رہے تھے، لیکن بادشاہ کے نزدیک وہ نہایت بد اخلاق تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو قہر انگیز کر دیا تھا، اس لیے بادشاہ نے انہیں اس بھٹی میں ڈلوا دیا جو 7 گنا زیادہ آنچ والی تھی۔ لیکن خدا نے انہیں اس 7 گنا زیادہ آنچ والی جلتی بھٹی سے بچایا اور اپنے جلال کو ظاہر کیا۔
خدا انہیں آگ کی جلتی بھٹی میں پھینکے جانے سے پہلے بھی بچا سکتا تھا، لیکن ہمارے خدا باپ نے ان کے جلتی بھٹی میں پھینکے جانے تک انتظار کیا۔ حامان پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے۔ حامان ایک بدکار شخص تھا۔ اس نے کل اسرائیلیوں کو مٹا ڈالنے کے لیے ایک بہت ہی بد منصوبہ ترتیب دیا تھا، لیکن خدا نے اسے کچھ نہیں کہا اور اسے اس کی مرضی پر جانے دیا۔ جب دشمن شیطان اور ابلیس نے حامان کو اکسایا تو خدا نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک انتہائی نازک لمحے میں خدا نے ڈرامائی تبدیلی کی۔ خدا نے ان تمام کو شیروں کا شکار بنا دیا، بجا طور پر وہ شیروں کی خوراک نہیں بنے بلکہ پھانسی پر لٹکے۔ خدا باپ نے انتہائی نازک لمحے میں کام کیا۔ ہمیشہ ایک نازک لمحہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے شاید یہ سوچیں کہ یہ اچھا وقت ہے اور خدا کو اس وقت کام کرنے کی درخواست کریں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جو خدا کے نزدیک انتہائی موزوں ہوتا ہے۔ چونکہ خدا کو اس وقت کا علم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس وقت تک انتظار کرتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ اسے پہلے ہی علم تھا کہ اگر وہ بچا بھی لے تو وہ اپنی بھلائی میں ایمان کے ثبوت کو ظاہر کریں گے۔ خدا باپ نے ان کے لا تبدیل ثبوت کی تصدیق کی اور انہیں برکت دی اور اپنے جلال کو مزید قدرت سے ظاہر کیا۔ اب جبکہ ہم دانیل کے اور اس کے 3 ساتھیوں کے ایمان اور بھلائی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے بادشاہ کو غضبناک کیا اور ایک دہکتی ہوئی بھٹی میں جانے یا شیروں کی خوراک بننے کا ارادہ کیا اور چناؤ کیا۔ خدا باپ ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ بتوں کے لیے چڑھائی جانے والی قربانیوں تک کو نہیں کھانا۔ خدا کو نہ جاننے والے اس دنیا سے سمجھوتا کر لیں گے یا نہیں؟ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ صرف پرانے بلکہ نئے عہد نامے میں بھی خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی طور پر بتوں سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ خدا ہمیں بتوں کی پوجا کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں 10 احکامات کے بارے میں کچھ علم ہے۔ خروج 20 میں رقم ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ 10 احکامات کو ہمیں یاد کرنا اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ خدا نے بتایا تھا کہ کوئی مورت نہ بنانا۔ تو مورت کون بناتا ہے؟ یہ انسان ہے۔ انسان ہی بت بناتے ہیں۔ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یا وہ محض ثقافتوں کی عبادت کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا خداوند خداوندوں کا خداوند ہے اور زندہ خدا کا حقیقی بیٹا ہے۔ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، لیکن وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ اپنی تخلیق یا ثقافتوں کی پرستش کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چاہے اس دنیا کا اختتام ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایسا کس طرح کر سکتے ہیں؟
جو ہمارا خدا باپ فرماتا ہے ہمیں لازماً اس کی تابعداری کرنی چاہیے۔ ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے، گو کہ دنیا گناہ سے آلودہ ہے اور کلام حیات مشکل بلکہ بہت ہی مشکل سے ملتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سب کو اس قابل ہونا چاہیے کہ روح کی معموری حاصل ہو، اور آپ سب کو متحد ہونا چاہیے، اور آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ بہت سی روحیں جو خدا باپ اور خداوند کو نہیں جانتی نجات پا سکیں۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بتوں کو پوجا کرنے کے بعد مشکلات اور لعنت کا سامنا کیا۔ میں نے اسی طرح کی باتوں کا تجربہ کیا تھا۔ بعض اوقات خدا مجھے بتاتا تھا کہ وہ یقیناً کسی بات کو پورا کرے گا، لیکن انسانی تناظر میں انتہائی مشکل واقعات رونما ہو جاتے تھے، اور چند ذمہ داریاں ہماری منصوبہ بندی اور توقعات کے مطابق مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے کبھی بھی خدا سے جھٹلانے کی غرض سے نہیں کہا کہ خدا باپ تو اپنے فرمان کے مطابق ہر چیز کو خوشحال کیوں نہیں ہونے دیتا؟ گو کہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ خدا ہر صورتحال کو لمحہ بھر میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، چاہے وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں تھی، لیکن میں نے ایمان سے اس کی پیروی اور فرما برداری کی، کیونکہ اس میں ضرور خدا کی پوشیدہ رضا تھی۔ میں مسلسل ایمان سے چلتا رہا، اور خدا کی مداخلت کے ذریعے میں نے اس کے بڑے جلال کو ظہور دیا۔ جب حالات لمحہ بھر میں نہیں بدلے تو میں نے یقین رکھا کہ خدا کے پاس ہمیں بہتر چیزیں دینے کے لیے کوئی بھلا منصوبہ ہے۔ آپ نے دیکھا تھا، آپ دیکھتے آ رہے ہیں، وہ یقیناً بدل چکا ہے۔ وہ خدا کی اچھی مرضی تھی۔ مزید عجائب بات اور نشانات جنہوں نے بائبل کو ثابت کیا۔ ہم خدا باپ کو مزید زیادہ جلال دے سکے تھے، ہم مزید عظمت سے خدا کو جلال دیتے اور کلام کی تکمیل کرتے آئے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو خدا نے کہا تھا وہ پورا کر دیا۔ اگر آپ حقیقت میں خدا کو 2005 یعنی جلال کے سال میں عظیم طور پر جلال دینا چاہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھ کر عمل کریں گے اور اپنے باطن میں بھلے خدا پر کسی بھی حالت میں توکل کریں گے۔ غیر متوقع طور پر گو کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اگر آپ اس حقیقت سے خوش ہیں کہ آپ نے بویا ہے اور خدا پر ایمان رکھ کر عمل کیا ہے اور لا تبدیل طور پر اس کے شکر گزار رہے ہیں، تو وہ آپ کو یقیناً آپ کے بوئے سے زیادہ برکت اور اجر بخشے گا۔ میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب اس برکت اور جلال میں شامل ہوں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اس بھلائی کی خوشبو سونگھیں جو دانیل نے خدا کو جلال دینے سے ظاہر کی تھی۔ فارس کے بادشاہ دارا کے عہد میں دانیل کو پوری مملکت کے 3 وزیروں میں سے ایک کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ وہ بادشاہ کے ساتھ دوسرے درجے کے مقام پر بیٹھتا تھا، لیکن اس پر ان شریر لوگوں نے الزام لگایا جو اس سے حاسد تھے۔
شریر وزراء اور ناظموں نے اسے حکومتی امور میں قصوروار ٹھہرانے کے لیے مواقع ڈھونڈنے شروع کر دیے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ وہ ایسا کرنے میں بالکل ہی ناکام رہے۔ وہ راست بازی کی راہ پر چلتا تھا۔ کیا وہ رشوت لیتا تھا؟ کیا وہ بدی کرتا تھا؟ کیا اس نے بادشاہ کو دھوکہ دیا؟ اس میں کوئی تقصیر نہ تھی۔ انہوں نے اس میں کوئی قصور نہ پایا کیونکہ وہ قابل بھروسہ تھا اور نہ ہی خطا کار اور نہ ہی غافل تھا۔ بس انہوں نے اس کی شریعت کے مطابق دعائیہ زندگی کو بنیاد بنا کر اس پر الزام لگانے کا ایک برا منصوبہ بنایا۔ انہیں علم تھا کہ دانیل دن میں 3 مرتبہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ ایک امتناعی فرمان جاری کرے کہ تیرے سوا جو کوئی کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ وہ اس فرمان کو قائم کرے اور نوشتے پر دستخط کرے تاکہ تبدیل نہ ہو سکے۔ انہوں نے بادشاہ سے دستخط کروائے تاکہ بادشاہ اس فرمان کو بدل نہ سکے۔ انہوں نے سب منصوبہ بندی اس لیے کی تاکہ بادشاہ اپنے حکم کو تبدیل نہ کر سکے، وہ بدل نہ پائے۔ لیکن دانیل آسمانی فاضل اور حکمت اور خرد کی روح کا مالک تھا، اس لیے اس نے اس بات کو بھانپ لیا کہ انہوں نے کس قسم کی سازش کی تھی اور اس کے گرد کیا وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ مزید برآں وہ بادشاہ کا اس قدر منظور نظر اور قابل اعتماد تھا کہ وہ بادشاہ کو اس سازش اور اس کے مقاصد سے آگاہ کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو ان کا منصوبہ پیشگی ہی تباہ ہو جاتا، کیونکہ بادشاہ دانیل پر اندھا بھروسہ کرتا تھا۔ بہرحال دانیل نے بادشاہ کو اطلاع دی اور نہ ہی ان شریر لوگوں کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ خاموش رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دل سے خدا پر توکل کرتا تھا، اور اس بات کے علم کے باوجود کہ پروانے پر دستخط ہو چکے ہیں اور فرمان جاری ہو چکا، وہ خدا کی شکر گزاری اور دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا رہا، بعین ویسے ہی جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ دانیل ایک نیک دل کا مالک تھا اور نہ ہی وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک ظاہری بات تھی کہ اگر اس بات کی اطلاع بادشاہ کو پہنچا دی جاتی تو انہیں نقصان نہ پہنچتا، لیکن اس نے بادشاہ کی عنایت میں کسی کو بھی ضرر پہنچانے کی خواہش نہ کی۔ ان کی اس کے خلاف سازش کے باوجود جس سے انتہائی درجے کا جان لیوا نقصان بھی پہنچ سکتا تھا، اس نے شریر لوگوں کو نقصان پہنچانے کی جرت نہ کی۔ یہ کس قدر بھلی بات تھی، گو کہ وہ ہلاک ہو سکتا تھا تو بھی اس نے انہیں ہلاک کرنے کی سعی نہ کی، گو کہ اس کو قربان کر دیا جاتا۔ دانیل کا یہ پختہ یقین تھا کہ زندگی اور موت، برکت اور غم کا مالک خدا ہے۔ دانیل کا اس نوعیت کا ایمان خدا کی نظر میں آخرکار بھلا تھا۔ آپ کا اپنے بارے کیا خیال ہے؟ اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ آپ کے الفاظ کسی کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، اگر آپ اپنے کردار اور گفتار میں احتیاط نہیں برتتے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بھلائی سے کوسوں دور ہیں۔ جس قدر بھلائی کو آپ اپنے باطن میں پروان چڑھاتے ہیں، جب بھی آپ کچھ کہیں گے تو آپ اسے پرکھیں گے اور اس بات کو دور کریں گے جس سے دوسروں کا نقصان ہو اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ تب آپ فوراً کچھ نہ کہنے کا فیصلہ کریں گے، یا اگر لازماً کچھ کہنا ہی پڑے تو آپ اچھے انداز سے کہیں گے۔ کوئی دوسرے سے براہ راست نہیں بولتا، بلکہ ان کی فکر ظاہر کرتا ہے اور اپنے سے سینئر لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اس بات سے امثال 17ویں باب کی 9ویں آیت میں خبردار کیا گیا ہے، جو خطا پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے، پر جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ وہ شاید یہ سوچتا ہے کہ وہ یہ باتیں ان کے یا خدا کی بادشاہی کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ ایک نیک دل کے ساتھ دوسروں کی خطا پوشی کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسے ہی نیک دل کے مالک ہیں جو کسی دوسرے کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی چاہے گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، دانیل کا ایمان کامل رفتار اور لا تبدیل تھا، اور ان شریر افراد کو یہ معلوم بھی تھا،
انہیں علم تھا کہ حکم امتناعی بادشاہ کے دستخط کے ساتھ جاری ہو چکا ہے اور دانیل پیشتر ہی اس مرتبہ بھی ضرور دعا کرے گا۔ اس بات پر انہوں نے اس پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ جیسے انہوں نے منصوبہ باندھا تھا ویسے ہی دانیل نے پہلے کی طرح دن میں 3 مرتبہ دعا کی اور انہیں آسانی سے اس بات کا علم ہو گیا۔ پھر یہ شریر لوگ فوراً بادشاہ کے پاس آئے اور دانیل پر دستخط شدہ حکم کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ اس لمحے بادشاہ کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے اس کے دستخط کے ساتھ وہ حکم نامہ اس لیے جاری کروایا تاکہ دانیل کو نیچا دکھایا جا سکے۔ دانیل 6 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا۔ یہاں آپ دانیل کے لیے بادشاہ کی بے پناہ محبت دیکھ سکتے ہیں، اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا۔ بادشاہ دانیل کے بارے میں کس قدر فکر مند تھا، اس نے دانیل کو چھڑانے کے لیے کیا کیا سوچا ہوگا۔ جب بادشاہ نے پسو پیش کی تو وہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور عرض کی کہ سلطنت کے آئین کے مطابق جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے وہ کبھی نہیں بدلتا، اور بادشاہ کو دانیل کے لیے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تب بادشاہ مزید تعامل نہ کر سکا اور حکم دیا کہ دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے، اور اس نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ بادشاہ نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ دانیل نے خدا کو بادشاہ کے دل میں کس قدر گہرا بویا تھا۔ چونکہ دانیل اپنے ہر عمل میں بااعتماد تھا، اس لیے بادشاہ نے دانیل کی ان باتوں کو اپنے دل میں رکھا جو وہ خدا کی گواہی کے طور پر دیتا تھا۔ اب بادشاہ اپنے رنجیدہ دل کی حالت کو نہ چھپا سکا کیونکہ وہ اپنے عزیز دانیل کی حفاظت نہ کر سکا تھا اور اسے شیروں کی ماند میں جانے دیا تھا۔ تب بادشاہ اپنے محل واپس آیا اور ساری رات فاقہ کیا، اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے گئے اور اس کی نیند جاتی رہی۔ وہ صبح سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی جانب چلا، اور جب وہاں پہنچا تو غضبناک آواز سے دانیل کو پکارا، اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ بادشاہ یہ توقع کر رہا تھا کہ دانیل ہلاک ہو چکا ہوگا اور اس کا بدن چیتڑوں میں تبدیل ہو کر شیروں کی خوراک بن چکا ہوگا۔ یہ کہنے پر بادشاہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ دانیل بچ گیا ہوگا، تو پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ دانیل کو عزیز رکھتا تھا۔ وہ دانیل کو اس قدر پیار کرتا تھا کہ وہ ایسا اقرار کر سکتا تھا۔ لیکن اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس نے ماند میں سے دانیل کی آواز آتی سنی۔ دانیل نے جواب دیا، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، صحیح، خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ آپ ضرور اس بات کا احساس کیجئے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ خدا پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں، آپ ہمارے خدا باپ پر کتنا توکل کرتے ہیں، یہی کنجی ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی جان لیوا کیوں نہ ہو، اگر آپ خدا سے سچا پیار کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں اور اس کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ہمارا خدا باپ خود یا اپنے فرشتگان یا سپاہیوں کو بھیجے گا تاکہ آپ کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھ سکے۔ اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ دانیل کے ہر لفظ نے بادشاہ کے دل کو بہت زیادہ تقویت پہنچائی۔ اگر وہ بد سلوکی محسوس کرتا تو وہ اس قسم کا بھلا اقرار کرنے کے کبھی قابل نہ ہوتا، بلکہ وہ شکوہ کرتے ہوئے یہ کہتا کہ اے بادشاہ، میں نے بادشاہ کو اور نہ ہی کسی دوسرے کو کوئی ضرر پہنچایا، تو پھر تو نے ان شریروں کی بات کیوں سنی اور مجھے موت کے حوالے کر دیا؟ دیکھو، میرے خدا نے فرشتوں کو بھیجا اور شیروں کے منہ کو بند کر دیا تاکہ وہ مجھے کوئی گزند نہ پہنچا سکیں۔
کیا تو اب یقین کرتا ہے کہ میں بے قصور ہوں؟ میری بے گناہی کو سب کے سامنے ظاہر کر۔ 나의 무죄함이 그 앞에 명백한 것을 이제야 아시겠나이까? 이제 나의 억울함을 풀어 주소서. 이처럼 원망과 서름이 تب بادشاہ انتہائی شرمندہ ہوتا اور نقصان اٹھاتا، چاہے وہ دانیل سے محبت بھی کرتا۔ 할 바를 몰랐을 것입니다. 왕을 화나게 하거나 میں نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو بادشاہ کو پریشان کر سکتا تھا، لیکن بادشاہ ضرور شرمندہ ہوا ہوگا۔ 왕이 오히려 민망해 할 것이라 이 말이에요. لیکن در حقیقت دانیل کے دل میں بادشاہ کے لیے کسی قسم کے کجر و جذبات نہیں تھے، بلکہ وہ اس بات کے لیے فکر مند تھا کہ کہیں بادشاہ اس کے شیروں کی ماند میں پھینکے جانے کی وجہ سے تکلیف اور اذیت میں نہ ہو۔ اور دانیل چاہتا تھا کہ بادشاہ اس بات کو جلد از جلد جان جائے کہ وہ اس ہولناک ماند سے بچ نکلا ہے، تاکہ وہ غم نہ کرے۔ 그래서 새벽같이 달려온 왕에게 جب بادشاہ صبح سویرے شیروں کی ماند کی جانب گیا تو دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ اب تک جیتا رہے، اور اسے تقویت دی، اور پھر اس نے خدا کی قدرت کا بیان کیا۔ اگر آپ دانیل کی جگہ ہوتے تو کیا دانیل کی مانند بھلے الفاظ بول سکتے تھے؟ جب آپ کی رائے کو رد کر دیا جاتا اور ذمہ داری کا نتیجہ خراب دکھائی دیتا تو ایسے میں آپ کیا کہتے؟ کیا آپ نے دوسرے ممبران کی یہ کہتے ہوئے خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ہے کہ چلو اب بہتر راہ کی تلاش کریں؟ اگر ہم آخر تک خدا پر توکل کریں گے تو خدا بھلائی کے لیے کام کرے گا؟ یا آپ نے یہ کہتے ہوئے دوسروں کی خطاؤں کی نشاندہی کی اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی؟ بجا طور پر تم نے میری صلاح نہیں مانی، اس لیے یہ کام غلط ہوا ہے۔ اس قسم کے الفاظ دوسروں کے بوجھ کو دوگنا کر دیتے ہیں جو پہلے ہی برے نتائج کی بدولت بوجھل محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ 더 큰 마음의 짐을 안겨줄 뿐입니다. 자, 상대 입장에서는 그렇지 않아 وہ پہلے ہی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو وہ کس قدر اذیت ناک محسوس کریں گے۔ آپ کے الفاظ چاہے کتنے ہی درست کیوں نہ ہو، اگر وہ ان کے لیے بوجھ اور ٹھیس پہنچانے کا سبب ہیں تو آپ کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 선한 사람은 이것이 ایک نیک دل انسان اس قسم کے الفاظ کو قابو میں رکھے گا، وہ ان کی جگہ کو سمجھے گا اور ایسا بولے اور عمل کرے گا جس سے انہیں تعصف نہ ہو۔ 교회 안에서뿐만 아니라 اگر آپ کلیسیا میں ایک دوسرے کی اس انداز سے خدمت نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو سکون کبھی بھی تہ و بالا نہیں ہوگا۔ بھائیوں، بہنوں، والدین، بچوں، شوہروں اور بیویوں پر بھی اس کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے۔ دشمن ابلیس چوری کرنے کا موقع حاصل نہیں کر پائے گا بلکہ وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ پہلے اپنی خدمت کروانے کے بجائے دوسروں کی خدمت کریں گے تاکہ آپ جہاں بھی جائیں ہر کوئی سکون سے لطف اٹھائے اور ان میں خدا کی بادشاہی قائم ہو۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے، عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ دانیل اور اس کے 3 دوستوں کی مانند نیکی رکھتے ہیں تو نہ تو آپ کو بدی چھو سکے گی اور نہ ہی موت آپ کے قریب آ سکے گی۔ پھر آپ پر کس نوعیت کی مشکلات اور مصائب آ سکتی ہیں؟ اگر یہ آزمائشیں اور امتحانات آپ پر آتے ہیں تو یہ آپ کو خالص کرنے کے لیے ہیں تاکہ خدا کا عظیم جلال ظاہر کریں اور آپ کو بڑی برکت سے نوازا جا سکے۔ وہ خدا جس نے دانیل کو شیروں سے بچانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے 3 دوستوں کو آگ کی جلتی بھٹی سے بچایا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ زندہ خدا قادر مطلق ایسے کام کرنے پر آج بھی قادر ہے۔ یسایہ 43 باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، خوف نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔
اس قسم کے الفاظ ان کے لیے ہوتے ہیں جو بدی سے مبرہ نیک ہوتے ہیں، اور ان پر نازل ہوتے ہیں جو شرارت کرنے والوں سے نیکی سے برتاؤ کرتے ہیں اور کامل نیکی کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر آپ خدا باپ کو اپنے نیک اعمال سے خوش کرتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے دل کی مرادیں بخشے گا، جیسے کہ وہ آپ کے مانگنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب نیکی کے طالب ہوں اور روزانہ کامل بھلائی کی تکمیل کریں، تاکہ خدا کی برکت اور محافظت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا،
اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔